خواتین و حضرات, کسی بھی فری لانس مارکیٹ پلیس کی پالیسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے, بیکاز اگر آپ اس کی پالیسی کو سمجھو گے نہیں, جانچ پڑتال نہیں کرو گے, وٹ آر یور رائٹس ایز اے فری لانسر, وٹ از ایکسپیکٹڈ آف یو ایز اے فری لانسر, تو جناب علی بعد میں جب کوئی ایشو ریز ہو جائے گا, آپ جب امپلائر کے ساتھ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہو, این ممکن ہے جس سے آپ کی ورک پلیٹ گرو کرے گی, آپ زیادہ پروجیکٹس انشاءاللہ اٹھاؤ گے, کسی نہ کسی ایک پروجیکٹ پہ تو مسئلہ آ سکتا ہے نا جناب. تو اس ایشو کے لیے آپ کو پہلے سے جانکاری, انفارمیشن ہونا بہت لازم ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں, آپ کو کس چیز سے منع کیا گیا ہے, آپ کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں, آپ کیا کس کیپیسٹی میں کیا کام کر سکتے ہیں ایز اے فری لانسر آن اے پرٹیکولر فری لانس مارکیٹ پلیس. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کو کم از کم بیسک رائٹس, بیسک جو پالیسیز ہیں آف اے فری لانس مارکیٹ پلیس وہ پتا ہو. یہاں پہ آن اے فنی سائڈ آپ اب تک اچھے طریقے سے سمجھ گئے کہ میں جب تک ہیومرس فیکٹر نہ لاؤں تو وہ پڑھانے کا مزہ بھی نہیں آتا اور سیکھنے کا بھی مزہ نہیں رہتا. میرے استاد کہتے تھے یو گاٹ ٹو ہیو اے گڈ سینس آف ہیومر, ادروائز اٹ میکس یور ڈے آفلی لانگ اینڈ نائٹس آفلی شارٹ, اینڈ وین نائٹس آر شارٹ یو نو دیر از نو اسکول. تو بہت ضروری ہے کہ لائٹ انوائرمنٹ میں, اچھے ماحول میں, انوائرمنٹ سکون والا ہو تب کام کیا کریں, ہنس کھیل کے, اسمائل, اٹ از سننا, آئی کیپ آن سیئنگ دس. مجھے سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں نا فری لانس مارکیٹ پلیس کی, یہ وہ بیگم کے احکامات ہوتے ہیں. شادی شدہ حضرات اس بات کو سمجھ جائیں گے, جو بندہ پڑھتا کبھی بھی نہیں ہے, بس سنتا اور آخر میں کہتا ہاں جی. تو ہمارے پاس چوائس تو کوئی ہوتی نہیں ایز اے فری لانسر کی, ہمیں بھی بس ہاں کرنے پڑتی ہے. دیکھتے ہیں اپ ورک کی اور فائیور کی پالیسیز. آئیے اسکرین پہ. دوستو پہلے میں آپ کو اپ ورک کی جو ہے وہ ٹرمز آف سروس جسٹ اے بریف اوور ویو, تو مجھے پتا ہے میں اپنی قوم کو جانتا ہوں, جو رسپانسبل ہیں وہ تو دیکھیں گے, جو سمجھ رہے ہیں نا وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کیا انکلوڈ ہوتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے, اپ ورک, فائیور, گرو, جتنی بھی فری لانس مین اسٹریم مارکیٹ پلیسز ہیں, میری درخواست ہے ملٹیپل اکاؤنٹ اگر بناتے ہو نا تو ایک پی سی پہ نہ یوز کرنا. اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آگے جا کے بڑا ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا, پورا ٹاپک ہے اس پہ. ایک سیکنڈ اس ٹاپک پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی پہلے یہاں تک رہ لیجئے, وہ آگے ہے, میں ادھر ہی ہوں, آپ بھی ادھر ہی ہیں, ابھی بھی اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں. ابھی صرف بیسک چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اپ ورک کی ٹرمز اینڈ سروسز کیا ہے دیکھیے جناب, اگر آپ اس پیج پہ جائیں گے جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے upwork.com/legal, یہاں پہ ٹرمز آف سروسز سب نظر آئی ہیں, which starts from user agreement, privacy policy اور باقی جناب ٹرمز آف یوز, upwork escrow اور upwork payroll. بس اتنا ہی آپ سے ریلیٹڈ ہے. باقی جو ٹیکس ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ امریکی فری لانسرز کے لیے ہیں, ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہمیں جناب اپنی تمام انفارمیشن دینی پڑے. یہ ذہن میں ضرور رہے خواتین و حضرات کہ کسی بھی وقت, کیونکہ پورٹل اپ ورک ہے اور وہ کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے آپ سے ویریفیکیشن ضرور مانگ سکتے ہیں. وہ ویریفیکیشن ٹپکلی انکلوڈ کیا کرتی ہے کہ آپ کا نام ویریفائی کرنا ہے, اس کے لیے وہ آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں, یا آپ کا پاسپورٹ مانگتے ہیں, یا آپ کا ڈرائیور لائسنس مانگتے ہیں, ایک عدد آپ کی خوبصورت سی پکچر چاہتے ہیں کہ تاکہ ان کو ویریفائی کر لیں کہ جناب یہ پکچر اور یہ جناب آئی ڈی کارڈ کی پکچر دونوں میچ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. بٹ دیٹس اباؤٹ اٹ. اٹ ہیپنس when you run into a dispute, it happens if you are selected for a random audit as a freelancer in a freelance marketplace. ورنہ other than that اتنی ضرورت پڑتی نہیں. by the book کھیلیے, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہاں یہاں پہ ایک پرابلم میں ضرور بتا دوں کہ اگر آپ کی کمپلینٹس بہت زیادہ آ جاتی ہیں, اگر آپ بہت زیادہ پروجیکٹس پہ بڈ کرتے ہو, اپ کی بات کر رہا ہوں بائی دا وے, یہ guru.com freelancer.com پہ پالیسی نہیں ہے ایز آف مائی نالج, کیونکہ میں دونوں میں کام کرتا ہوں. اپ کی پالیسی یہ ہے کہ اگر آپ دھاڑا دھڑ وہ شارٹ گن والی فائرنگ کرتے رہو گے نا اور کہیں بھی ہٹ نہ ہوا ٹارگٹ آپ کا, تو اب وقت ایک دفعہ آئی برو ضرور ریز کرتا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, بڈ پہ بڈ کری جا رہے ہیں آپ اور آپ کو رسپانس نہیں آ رہا. تو میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں خواتین و حضرات جو تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپرریلی بین ہو جاتے ہیں انٹل they ask for the verification. تو ان چار چیزوں کو آپ نے گو تھرو کرنا ہے اور آپ کو اپ ورک کے بارے میں سمجھ لگ جائے گی. میری درخواست ہے گھنٹہ 2 لگا کے پڑھ ضرور لیجیے گا ان کا لیگل کا پیج, اور اگر آپ کو یہ بھی نہ سمجھ لگے کہ یہاں پہ لنک کیا ہے
تو صرف گوگل کیجئے گا Upwork policies, you will arrive on this particular link. جناب فائور کی بات کرتا ہوں. فائور کی پالیسیز کا جو پیج ہے اس کو کہتے ہیں ٹرمز آف سروسز. اس میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں, آپ کیا کیا آفر کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ گگ آفر کر سکتے ہیں, ان کیس آف ایشو کیا ہو سکتا ہے. فائور کی ایک بات میں ضرور بتا دوں جو آپ کی نالج کے لیے, ان کی پالیسی کو آسان الفاظ میں اگر میں سمرائز کروں, اگر کیو میں آرڈرز پڑے ہوئے ہیں اور بے تحاشا آرڈرز پڑے ہوئے ہیں, ایک سرٹن نمبر لمٹ ہے. وہ بائی دا وے چونکہ ایز اے اسپیک وہ پالیسی اپ گریڈ ہو رہی ہے. میری آج صبح ہی ملاقات ہوئی اور اس ایشو کے بارے میں بات ہوئی, بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس فائور بیک کیو ان دا پائپ لائن آرڈرز. تو انہوں نے کہا جی ابھی ہم اس نمبر کو ویریفائی کریں, بٹ یہ ضرور طے ہے کہ اگر ایک سرٹن اماؤنٹ آف نمبر بیک آرڈر میں پڑا ہوا ہے اور آپ گگ کے آرڈرز ایگزسٹنگ ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں کر پاتے, تو جناب آپ کی پروفائل مین سٹریم سرچ سے ہٹ جاتی ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اگر بیک میں کیو میں آرڈرز پڑے ہوئے گگ کے اور آپ کے ایگزسٹنگ آرڈر کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے, کسی بھی وجہ سے آپ ٹائم لائن میٹ نہیں کر پا رہے, تو آپ کی گگ اور آپ کی پروفائل مین سٹریم سرچ سے فار یور بزنس ریلیٹڈ کی ورڈز, فار یور ٹاپک ریلیٹڈ کی ورڈز, فار یور گگ ریلیٹڈ کی ورڈز ہٹ جائیں گے. سو یہ ضرور ذہن میں رکھیے, اتنا ہی آرڈر اٹھائیے گا جتنا آپ لے سکتے ہیں, اور دیر از نو ہارم ان ڈوئنگ دیٹ. آئی مین دے جسٹ وانٹ ٹو پروٹیکٹ امپلائرز انٹرسٹ. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 25 آرڈرز بیک کیو میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے اگر میں 26واں آرڈر پلیس کروں گا اور آپ مجھے مہینے تک ویٹ کرائیں گے تو میرا تو فائدہ نہیں ہوا نا. تو اس لیے طریقہ کار فائور یہ کرنے لگا ہے, وین یو ول سی دس, کہ جناب آپ کی جو ایز اے فری لینسر گگ ہے وہ سرچ پہ نظر ہی نہیں آئے گی. جب گگ سرچ پہ نظر نہیں آئے گی تو آپ کو کوئی آرڈر پلیس نہیں کر پائے گا. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ سپیڈ کا خیال رکھیں, ٹائم لائن کا خیال رکھیں اور آرڈرز کو ٹائملی ختم کریں. فائور کی جو ٹرمز اینڈ سروسز ہیں خواتین و حضرات, اس کو بڑا ڈیٹیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں پیکیجز کی بات کر رہا ہے, ایکسٹراز کی بات کر رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی لمٹ کیا ہے, آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب آپ کے رائٹس کیا ہیں, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. ایوری تھنگ از گیون ان ڈیٹیل. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میری درخواست ہے Upwork, فائور دونوں کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو غور سے پڑھنا. یہ مینڈیٹری ہوتی ہیں, آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے, تاکہ اگر بعد میں کوئی ایشو ہو تو آپ پریشان نہ ہوں کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ.